بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا ہے اللہ کے راستے سے یا اللہ کے راستے کو، قد ضلوا ضلالا بعیدا، تحقیق کے ساتھ وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذین کفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ظلم کیا ہے، اللہ ان کو نہیں بخشے گا اور نہ ان کو کوئی راستہ بتلائے گا، الا طریق جہنم، مگر جہنم کا راستہ، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آیت مذکورہ میں کافروں کے لیے شدید وعید ہے، جو خود بھی کافر ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو خود بھی ظالم ہے، اپنے جانوں پر بھی ظلم کیا ہے اور دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا ایک ہی راستہ ہے جو جہنم کا راستہ ہے، فرشتے کھینچ کھینچ کر جہنم میں پھینک دیں گے، اور یہ کام اللہ تعالی کے لیے بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تحقیق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے رسول آیا ہے، فآمنوا خیرا لکم، پس ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو تو بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب غلو نہ کرو اپنی دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو اللہ کے شان میں مگر حق بات، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، بے شک مسیح جو عیسی ابن مریم ہے اللہ کے رسول ہے،
وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، اور اللہ کا کلمہ ہے جس کو اللہ نے مریم تک پہنچایا ہے، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے روح بھی ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور رسولوں پر، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، اور مت کہو کہ 3 خدا ہے، انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، انما اللہ الہ واحد، بے شک معبود صرف ایک ہی ہے جو اکیلا ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، وَلِلَّهِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کارساز ہونے کے لیے اللہ تعالی کافی ہے۔ آیات مذکورہ میں سب سے پہلے یا ایھا الناس کی بنیاد پر پورے عالم انسانیت کو خطاب کیا کہ تمہارے پاس اللہ کا رسول حق لے کر آیا ہے، ان پر ایمان لاؤ، اور ان پر ایمان لانا تمہارے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ حق قبول کرنا ایک مستقل خیر ہے، ایک مستقل عافیت ہے، اخروی دائمی عذاب سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ تعالی غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں۔ اگر تم کفر اختیار کرو تو کفر کے پاداش میں تمہیں عذاب ملے گا، اور اللہ تعالی عذاب دینے پر قادر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَادِرٌ عَلَى تَعْذِيبِكُمْ بِكُفْرِهِمْ لِأَنَّ لَهُ جَلَّ شَأْنُهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، أَوْ فَهُوَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ لَا يَتَضَرَّرُ بِكُفْرِكُمْ كَمَا لَا يَنْتَفِعُ بِإِيمَانِكُمْ كَذَا فِي روح المعانی۔ اگلی آیت، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنی دین میں غلو نہ کرو، اور وہ باتیں نہ کرو جو تمہارے دین میں نہیں ہے، اور اللہ کے بارے میں صرف وہ بات کرو جو حق ہے، جو سچ ہے۔ نصرانیوں نے اللہ پر بہتان باندھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تجویز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پر تہمت مت باندھو، بہتان مت باندھو، اللہ کے لیے بیٹا تجویز نہ کرو، 3 خدا کا عقیدہ چھوڑ دو۔ اور یہودیوں، تم نے بھی اللہ کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کہ رسالت کے منکر ہو گئے، اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقوں کو حکم دیا، خبردار کیا کہ اپنی دین میں غلو مت کرو، اللہ کے بارے میں حق بات کرو، اور غلو کا معنی ہے حد سے نکلنا۔ امام ابو بکر جساس احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ الغلو فی الدین هو مجاوزت حد الحق فیہ، یعنی دین کے بارے میں غلو یہ ہے کہ دین میں جس چیز کے حد مقرر کر دی گئی ہے اس سے آپ آگے نکل جائے۔ اہل کتاب یعنی یہود نصارہ دونوں کو خطاب ہے کہ غلو فی الدین، کیونکہ ان دونوں میں قدر مشترک ہے، اور یہ دونوں غلو فی الدین کی شکار ہے، کیونکہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے میں غلو، نہ ماننے میں اتنی غلو کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نے اتنی غلو کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا تیسرا خدا بنایا، اور یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نہ ماننے میں اتنے غلو کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بھی نہیں مانا، بلکہ ان کے والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت بھی لگایا۔ اب ظاہر ہے کہ غلو فی الدین کے تباہی اور بربادی یہود نصارہ کے حوالے سے مشاہدے میں آ چکی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے، غلو فی الدین کے حوالے سے احتیاط کی تاکید فرما دی ہے۔ مسند احمد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ فرمایا کہ میری مدح میں ایسا مبالغہ نہ کرو جیسا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کیا، اور خوب سمجھ لو، خبردار کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے آپ لوگ مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا کرو۔ لہذا غلو فی الدین وہ تباہ کن چیز ہے جس نے امم سابقہ کے دین کو دین ہی کے نام پر برباد کر دیا ہے، یہاں تک کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو بھی معبود کا درجہ دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین فانما ہلک من قبلکم بالغلو فی دینہم، یعنی غلو فی الدین سے بچتے رہو، کیونکہ تم سے پہلے امت غلو فی الدین ہی کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے، تباہ اور برباد ہوئی ہے۔ بنیادی طور پر ہر چیز کے حد ہوتی ہے، اور حد ظاہر ہے تجھے کہیں جانے نہ دو، غیر کو آنے نہ دو، کاش کے مل جائے تیرے در کی دربانی۔ حد سے مراد حد شرعی ہے، حد شرعی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے متعین فرما دی ہے،
اس حد سے تجاوز کرنا غلو ہے۔ لہذا غلو فی الدین یا غلو کی آسان تعریف یہ ہے کہ کسی کام میں اس کے مسنون حد سے تجاوز کرنا یہ غلو ہے۔ افراط اور تفریط، کمی زیادتی کا شکار ہونا یہ غلو فی الدین ہے، کیونکہ دین تو کامل ہے، مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب دین کامل ہے، مکمل ضابط حیات ہے، تو پھر آپ کو اس میں کمی زیادتی کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ تحریف فی الدین کے اسباب کیا ہے؟ شریعت مطہرہ نے ان سب دروازوں پر کس طرح پیرا بٹھایا ہے اور کسی بھی سوراخ سے یہ وبا امت میں نہ پھیلے کتنے اقدامات کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان اسباب میں سے دین کے بارے میں تعمق اور تشدد یعنی غلو فی الدین جو ہے یہ بڑا سبب قرار دیا ہے تحریف فی الدین میں۔ لیکن صد افسوس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات، اہتمام، شریعت کی اتنے پابندیوں کے باوجود آج بھی امت غلو فی الدین کا شکار ہے اور بری طرح غلو کا شکار ہے۔ دین کو شعبوں میں آثار نمایاں ہے۔ امت مسلمہ کے لیے مجموعی طور پر یہ غلو انتہائی مضر ہے۔ آج کچھ لوگ علماء، صلحاء، دیندار طبقے کو کچھ نہیں سمجھتے، مفسرین کو کچھ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، خود قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، خود تفسیر کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں استاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا، انما بعثت معلما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قرآن سمجھایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، رحمہم اللہ رحمتا واسعہ، الی یومنا ھذا ایک سلسلۃ الذھب ہے۔ اور سمپل سی بات ہے، سیدھی سادی بات ہے، اگر ڈاکٹری کے لیے، انجینئرنگ کے لیے، کپڑے سینے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے وغیرہ وغیرہ صرف کتاب بینے سے، کتاب دیکھنے سے، مطالعہ کرنے سے کوئی ڈاکٹر آیا بن سکتا ہے؟ کوئی انجینئر بن سکتا ہے؟ آج ہر بندہ ڈاکٹر ہوتا، آج ہر بندہ انجینئر ہوتا، آج ہر بندہ ٹیلر ہوتا۔ اس لیے کہ ڈاکٹری کے لیے، انجینئرنگ کے لیے، کپڑے سینے کے لیے، دیگر مہارت حاصل کرنے کے لیے صرف کتاب بینی کافی نہیں ہے۔ اس کے لیے، اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے سیکھنے سکھانے کا ایک سلسلہ ہے، استادی شاگردے کا ایک سلیقہ ہے، طریقہ ہے۔ بغیر استاد کے آپ نہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، نہ انجینئر بن سکتے ہیں، نہ درزی بن سکتے ہیں، اور ایک موچی بھی نہیں بن سکتے۔ تو آپ مفسر کیسے بنتے ہو بھائی؟
آپ محدث کیسے بنتے ہیں، آپ بغیر استاد کے فقیہ کیسے بنتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک بڑی جماعت اندھا دھند طریقے سے اندھی تقلید کا شکار ہے، قرآن و سنت پر غور و فکر کے بغیر اندھی تقلید میں مبتلا ہے۔ لہذا غلو فی الدین سے نکلنے کا طریقہ اعتدال ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ اس امت کی خصوصیت ہے اعتدال۔ کتاب اللہ کو، قرآن کو، کتاب اللہ کو رجال اللہ سے سیکھو، رجال اللہ کو کتاب اللہ سے پہچانو۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، شعر ہے کہ وما افسد الدین الا الملوک واحبار الارض ورہبانها، ہے خرابی دین کی ان تین سے، شاہ ظالم، پیر جاہل، مولوی بے دین سے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، مسیح جو مریم کا بیٹا ہے، عیسی ابن مریم ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، کلمۃ اللہ ہے، جو اللہ نے مریم تک پہنچایا ہے، اور اللہ کی طرف سے روح ہے۔ کلام عربی میں انما کا لفظ حصر کے لیے آتا ہے، تخصیص کے لیے آتی ہے، اور معنی یہ ہوگا کہ مسیح جو عیسی ابن مریم ہے، ان کے بارے میں جو عقیدے تم نے اپنے طرف سے تجویز کی ہے، یہ سب غلط ہے۔ وہ نہ اللہ کا بیٹا ہے، نہ معبود ہے، نہ مسجود ہے، نہ مقصود ہے۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا، اللہ تعالی نے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی اپنی قدرت ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جب کسی چیز کی وجود کا ارادہ رکھتا ہے تو کن فرما دیتے ہیں، پھر وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، موجود ہو جاتی ہے۔ سورہ آل عمران میں پڑھایا ہم نے کہ جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوگا، تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، میرا بیٹا کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی بچے کی پیدائش ہو تو پیدائش میں دو عوامل ہوتے ہیں، ایک نطفہ ہے، دوسرا کلمہ کن ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو بچہ پیدا ہوگا، اور اسباب کی دنیا میں نطفہ ہے۔ ان دونوں عوامل کے بعد بچہ عدم سے وجود میں آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلا علت اور عامل جو ہے وہ منتفی ہے، اس لیے دوسرے عامل کی طرف نسبت کی کہ کلمۃ اللہ کہا ہے۔ مطلب یہ ہے اسباب مادیہ کے واسطے کے بغیر صرف کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اور وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا
کہ دوسری تعبیر یہ ہے کہ کلمت اللہ سے مراد بشارت اللہ ہے، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کو دی۔ قرآن نے کیا کہا؟ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح، اور اگلے فرمایا کہ وہ روح منہ۔ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہنے کا کیا معنی ہے، اور اللہ کی طرف روح کی نسبت کا مطلب کیا ہے؟ بنیادی طور پر عرف میں جب کسی چیز کی نفاست بیان کرنا مقصود ہو تو مبالغتاً اس پر روح کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں باپ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، صرف اور صرف کلمہ کن سے پیدا ہوا تھا، اور صرف کلمہ کن کا نتیجہ تھا، نفاست کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، اسی لیے عرفی محاورہ کے موافق روح کہا گیا۔ اور اللہ کی طرف جو نسبت کی گئی ہے وہ تعظیم اور تشریف کے لیے، جس طرح مساجد کی تعظیم کی نسبت کے حوالے سے ہم مساجد اللہ کہتے ہیں یا بیت اللہ کہا جاتا ہے، یعنی نسبت تشریفی ہے۔ روح منہ اسی لیے کہا گیا کہ نفخ کا معنی ہے پونکنا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں اللہ کے حکم سے پونک دیا تھا، اور اس سے حمل قرار مقرر ہوا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بطور معجزہ صرف نفخ سے پیدا ہوا ہے، اسی لیے روح کہا گیا، اور قرآن میں ہے فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ روح کا استعمال راز کے معنی پر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ناشنا خلقت کی اساس پر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اسی لیے روح اللہ کہا گیا۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور نہ کہو تین خدا۔ دراصل نزول قرآن کے وقت نصارہ جن بڑے بڑے فرقوں میں تقسیم تھے، تثلیث کے متعلق تینوں کے عقائد جدا جدا اصولوں پر مبنی تھے۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح عین خدا ہے، دوسرا فرقہ کہتا تھا کہ مسیح ابن اللہ ہے، تیسرا فرقہ کہتا تھا کہ وحدت کا راز تینوں میں پوشیدہ ہے، یعنی باپ، بیٹا اور مریم۔ پھر ان میں سے اس تیسری جماعت میں دو گروہ ہیں، ایک وحدت کے قائل ہے، جبکہ دوسرا گروہ ثالث کہتا ہے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی جگہ روح القدس کو اقنوم ثالث کہتا ہے۔ الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث و ثلاثہ، یہ لوگ ثالث و ثلاثہ کہتے ہیں، تو قرآن کریم میں تینوں کو جدا جدا خطاب فرمایا، یکجا بھی خطاب فرمایا، لہذا نصارہ پر واضح کر دیا کہ حق ایک ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بطن مبارک سے پیدا ہوا ہے، اللہ کے سچے رسول ہے۔ اس کے علاوہ جو تم فضول باتیں کرتے ہو یہ سب لغو ہے اور سب باطل ہے۔ بہرحال
قرآن کریم نے بے شمار آیتوں میں ایک طرف نصارہ اور یہود کے گمراہی واضح کر دی اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو بھی واضح فرمایا، اور اس حوالے سے عیسائیت کے حوالے سے جو ایک جید عالم دین ہے، زبردست محقق ہے، حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو منور اور معطر فرمائے۔ اس کا کتاب ہے اظہار حق، عربی میں ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہے بائبل سے قرآن تک، اور یہ کتاب ہر صاحب مطالعہ بندی کے لیے مطالعہ کرنا چاہیے۔ انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہوگا، یعنی تثلیث کا عقیدہ چھوڑ دو۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک معبود صرف اور صرف ایک ہی ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، اللہ کا کوئی اولاد نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ کے مملوک ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور کارساز ہونے کے لیے اللہ کافی ہے، شافی ہے۔ بہرحال عرش سے لے کر فرش تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مملوک ہے، اللہ کارساز ہے، اور کارسازی اللہ ہی کے لیے کافی ہے۔ پورا نظام عالم اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ غنی ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، اور نہ کسی مخلوق میں اللہ کی شریک بننے کی اہلیت ہے، قابلیت ہے، اور نہ اللہ کی ذات پاک میں اس کی گنجائش ہے۔ اللہ کے مخلوق میں کسی مخلوق کو اللہ کا شریک بنانا اور بیٹا بنانا نہ یہ اہل ایمان کا کام ہے اور نہ کسی عقل مند سمجھدار کا کام ہے۔